ایک مرتبہ پھر ہمیں ملک پاکستان کی سرحدیں چھوڑنے کا موقع ملا، یعنی سفر پردیس کا پروانہ ہم تک آن پہنچا۔ اگرچہ اس پروانے کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کافی دن تک بہت سی شمعیں جلا کر رکھی تھی، پھر کہیں جا کر یہ ویزے ہمارے ہاتھ لگے۔ روس اور اس کے گرد و نواح کی ریاستوں میں ہمارے ایک دوست سیالکوٹ سے فٹ بال لے کر وہاں جا کر کثیر تعداد میں سپلائی کرتے تھے، اور کئی مرتبہ ہمارے سیاحتی شوق کو روس کے حوالے سے بھڑکانے کے لیے براہ راست دعوتیں بھی دے چکے تھے۔ ہمارے پرانے دوست اور کاروباری ساتھی ندیم صاحب بھی ہمارے ساتھ چلنے پر تیار تھے۔ پہلے پروگرام بنا کہ پاکستان سے براستہ سڑک جایا جائے اور افغانستان سے گزرتے ہوئے آزاد ریاستوں سے نکلیں۔ پھر کچھ دوستوں نے مت دی کہ افغانستان سے براستہ سڑک مت جانا، ورنہ افغانستان سے گزرتے گزرتے اس بات کے قوی امکانات ہیں کہ آپ گزر ہی جائیں۔ اس لیے ہم نے ہوا کے دوش پر جانے کا منصوبہ بنایا۔ جب ان تخت سلیمان یعنی اڑن کھٹولوں کی معلومات لیں تو پتہ چلا کہ ازبکستان کی ایئرلائن کے ذریعے ہی جانا ممکن ہے، اور اسلام آباد سے فقط اتنا ہی وقت لگتا ہے جتنا کہ اسلام آباد سے کراچی تک کا لگتا ہے۔ آخر ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور ہم ازبک ایئر لائن میں سوار ہو کر آسمان میں آن پہنچے۔ افغانستان سے گزرتے ہوئے اندھیری رات میں بار بار یہی خوف دامن گیر رہا کہ ابھی کوئی راکٹ لانچر نیچے سے آیا کہ آیا، اور یہ سوچ کر ہی شرمندگی سے جھرجھری آ جاتی تھی کہ ہمارے جسم میں راکٹ لانچر سب سے پہلے کہاں سے ٹکرائے گا، ہم تو کسی کو کچھ بھی دکھانے کے قابل ہی نہ رہیں گے۔ ہم آدھی رات میں ازبک ہوائی اڈے پر اترے تو وہاں ہمارے میزبان عظمت صاحب موجود تھے۔ عظمت صاحب ازبک تھے، اور جس کو ہم عظمت بولتے ہیں وہ عظامت کہہ کر بولتے تھے، جنہوں نے آنے والے دنوں میں ہمارا گائیڈ اور ہمارا میزبان بھی ہونا تھا۔ عظمت ایک زبردست قسم کی 2 ڈور سپورٹس کار کا حامل، ڈرائیور اور ایک نوجوان گائیڈ تھا، اور بہت کمال کی شخصیت کا مالک تھا۔ بہت گرمجوشی سے ہمیں ملا اور ہمارے لیے پہلے سے بک کیے ہوئے ایک شاندار ہوٹل میں لے گیا۔ ازبکستان ایک شاندار ریاست ہے۔ ہم اسی کے شہر تاشقند میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ ایئرپورٹ پر ازبک جہازوں کی اتنی بڑی تعداد کھڑی تھی کہ جتنی میں نے لندن، ہیتھرو یا ٹورنٹو جیسے مصروف ہوائی اڈوں پر بھی نہ دیکھی تھی۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ریاستیں کبھی واقعی سپر پاور کا حصہ رہی ہیں۔ ان کی روس کے دور کی پرانی مگر بہت وسیع و عریض سڑکیں بھی کچھ ایسی ہی چغلی کھاتی نظر آتی تھی، اگرچہ ان سڑکوں پر اب ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہوا کرتی ہے۔ یہاں پر بھی چاروں موسم پائے جاتے ہیں۔ ان کی کرنسی اس قدر بے قدری کا شکار ہے کہ جیب یا پرس رکھنے کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ ہر شخص نے گلے میں ایک کپڑے کی بڑی سی تھیلی لٹکائی ہوتی ہے جس میں نوٹ بھرے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ جب ہم $100 کا نوٹ لے کر ازبک کرنسی میں تبدیل کروانے کے لیے گئے تو کرنسی تبدیل کرنے والی لڑکی نے پہلے تو گھور کر ہمیں دیکھا۔ ندیم صاحب اور میں ہونکوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تو اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے ایک بڑا سا پلاسٹک کا تھیلا دیا اور پھر ہنسی دباتے ہوئے بولی کہ بے شک لے جائیں، آپ کو کوئی لوٹے گا نہیں۔ کرنسی کی اس بے قدری نے ان لوگوں میں ایک حیران کن عادت پیدا کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس تیز رفتاری سے نوٹ گنتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسی لیے ہمارے لحاظ سے ہوٹل، کھانا پینا یہاں بہت سستا ہے۔ یہ لوگ بہت قانون پسند ہیں۔ آدھی رات میں وسیع و عریض سڑک پر اگر لال اشارہ آ گیا اور فقط ایک ہی گاڑی ہے تو وہ بھی اشارہ نہیں توڑے گا اور آرام سے انتظار کرے گا۔ ان کا مسلمان ہونے کے باوجود قومی کھانا بھی ہمارے لحاظ سے عجیب و غریب ہے، جس میں کہ بکرے کی زبان اور انتڑیوں میں کچھ خاص قسم کے لوازمات بھر کر کھایا جاتا ہے، اور سب سے اہم یہ کہ یہ لوگ گھوڑے کو سب سے زیادہ رغبت سے کھاتے ہیں۔ گھوڑے کے حصے بکرے اس شان سے مارکیٹوں میں الٹے لٹکا کر بیچے جا رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح ہم نے کسی لوے لوے بکرے کو اپنے ہاں ٹانگوں کے بل
ٹانگا ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں آپ کی فرحت طبع کے لیے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ جب ایک سکھ کو پھانسی پر لے جاتے ہوئے آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے گڑ گڑا کر داروغہ سے کہا کہ بھائی پھانسی تو آپ لوگوں نے مجھے دے ہی دینی ہے، میری آخری خواہش تو پوری کر دو۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ کیا خواہش ہے، ہم ضرور پوری کر دیں گے۔ سکھ صاحب بولے آپ مجھے الٹا لٹکا کر پھانسی دیں گے۔ خیر جناب، بات ہو رہی تھی ازبکستان کی ثقافت کی۔ ایک مسلمان ریاست ہونے کے باوجود جہاں پر مساجد اب نظر نہیں آتی، جس کو کلمہ یا ایک آدھ سورت بھی یاد ہے، وہ بہت فخر سے بتاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور وہاں اسے ٹھیک ٹھاک مذہبی سمجھا جاتا ہے۔ اتنے دنوں کے قیام کے باوجود ہم نے کبھی وہاں کوئی اذان نہیں سنی۔ آزادی بھی یہاں پر مادر پدر آزادی جیسی ہے۔ یہاں پر دیکھنے کو لاتعداد مشہور اور تاریخی جگہیں ہیں، جن میں ریل میوزیم، حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار مبارک اور تیمور لنگ جیسے مشہور جنگجو کے محل اور مزار سر فہرست ہیں۔ ازبکستان جنگجوؤں کی وجہ سے بھی بہت مشہور رہا ہے، اور تاریخ نے یہاں سے بڑے بڑے جنگجو پیدا کیے ہیں۔ روسی جب یہاں پر قابض ہوئے تو انہوں نے سب سے پہلے اسلامی ثقافت کو کچلنا شروع کر دیا۔ مذہبی لوگوں کو بے دریغ قتل کر دیا گیا، مزارات اور تاریخی مدارس کو تاہ و بالا کر دیا گیا، لائبریریوں کو جلا کر خاکستر کر دیا گیا۔ تاشقند کے گلی کوچوں کی خاک کچھ دن تک ہم نے چھانی۔ ریل میوزیم بہت شاندار تھا۔ روس کا بنایا گیا پہلا دیو ہیکل سٹیم انجن سے لے کر سیاحوں کے لیے بنائی گئی بوگیاں حقیقتاً دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ بہت سی تاریخی عمارتیں اپنے اس دور کے جاہ و جلال اور شاندار فن تعمیر کی چغلی کھاتی تھیں۔ حالانکہ روسیوں نے ان کی حالت بگاڑنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی، اور ان کو آزادی کے بعد کچھ بہتر تو کیا گیا تھا۔ تاشقند کو بے نقاب کرنے کے بعد ہم نے سمرقند جانے کا پروگرام بنایا۔ اس مرتبہ ذریعہ سفر لوہے کی پٹڑی تھی۔ تاشقند سے سمرقند تک کا ریل کا سفر تقریباً 8-10 گھنٹوں پر محیط ہوتا ہے۔ ہم لوگ صبح ہی 7 بجے والی ٹرین پر سوار ہوئے۔ ہمارے ہمراہ دیگر ممالک سے آئے ہوئے کچھ سیاح حضرات اور بھی تھے۔ ٹکٹ $22 کا تھا۔ ساری ٹرین میں بہترین قالین بچھا ہوا تھا۔ ہر کمرے میں 6 لوگوں کے بیٹھنے کی آرام دہ جگہ تھی۔ راستے بھر گرد و نواح کو دیکھتے ہوئے یہی اندازہ ہوتا رہا کہ سپر پاور کے جانے کے بعد اب یہاں شدید قسم کی غربت نے اپنے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ کہیں کہیں بہت بڑی تباہ حال فیکٹریاں نظر آتی تھی۔ پرانی کاریں، پرانے مکان جا بجا نظر آتے تھے۔ یہاں پر 15 سال پرانی ڈائیوا کار کو ہمارے ہاں کی مرسڈیز کے برابر کا رتبہ حاصل تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ روس کے یہاں سے کوچ کے بعد کوئی کام ہوا ہی نہیں، ایک اینٹ تک بھی نئی نہیں لگائی گئی۔ ہاں، البتہ ایک چیز پاکستان کے مقابلے میں انوکھی لگتی تھی، اور وہ یہ تھی کہ اگر آپ کہیں پر کسی کو گدھے پر بھی بیٹھا دیکھتے تو وہ بھی پینٹ شرٹ پہن کر سواری کر رہا ہوتا۔ بہت دور دراز آبادیاں نظر آتی تھی۔ یہاں کوئی انگلش بالکل نہیں سمجھتا تھا، اس لیے ہمیں اکثر جگہوں پر اشاروں کی زبان سے ہی کام چلانا پڑتا تھا۔ راستے میں کہیں کہیں پہاڑی سلسلے بھی شروع ہو جاتے تھے۔ سمرقند ریلوے اسٹیشن پر اتر کر ہم نے ایک نسبتاً سمجھدار سا ٹیکسی ڈرائیور چنا، جس سے کم اشارے کرنے پڑیں اور اپنی بات سمجھا سکیں۔ سمرقند میں ہماری پہلی منزل حضرت دانیال علیہ السلام کی ایک پہاڑی پر موجود 30 فٹ لمبی قبر مبارک تھی۔